ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ دائرہ کار میں رہ کر کریں۔ آئین پاکستان کسی عدالت کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ غصے میں کچھ بھی کہہ دے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں پارلیمان سپریم ادارہ ہے، آئین کے خالق پاکستان کے عوام ہیں۔ آئین میں تمام اداروں کی حدود متعین ہیں، اس کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ غلطیاں آپ سے بھی ہوئی ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ سیاسی لوگ جیلوں میں ہیں، اس کی خواہش نہیں۔ رؤف حسن پر حملے کا دکھ ہے، اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے۔ حکومت پوری سنجیدگی سے تحقیقات کر رہی ہے۔ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ رؤف حسن پر حملے کے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعہ شامل کی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا مطالبہ، کہا رؤف حسن پر حملے کی شفاف تحقیقات، زیادتیوں کا ازالہ ہونا چاہیے، نہیں چاہتے ملک میں کسی قسم کا انتشار ہو۔ بانی پی ٹی آئی نے آج ملاقات میں کہا وہ 30 مئی کو سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نیب ترمیم سے متعلق اپنا مقدمہ خود لڑیں گے۔ تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن پر حملے کا مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ اپارہ میں درج۔ اقدام قتل، جان سے مارنے کی دھمکیوں سمیت دیگر دفعات شامل۔ رؤف حسن نے موقف اپنایا، گزشتہ روز نجی ٹی وی سے پروگرام کی ریکارڈنگ کر کے نکلا تو بلو ایریا میں ایک خواجہ سرا نے روکا، گردن پر حملہ کیا گیا، پیچھے ہٹا تو تیز دھار آلے سے منہ پر کٹ لگا۔ موقع پر موجود لوگ اکٹھے ہوئے تو ملزمان فرار ہو گئے۔ میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ آپ سسیلین مافیا، گاڈ فادر، پروکسی، اس طرح کے الفاظ کہیں گے، اس طرح کے الفاظ کون برداشت کرے گا؟ عدالت کا وقار میرے جیسے اور اراکین پارلیمنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس دینے سے بلند ہوگا۔ پاکستان میں سیاستدانوں پر توہین عدالت کے کیس بنتے ہیں۔ زبان بندی کے لیے 19ویں صدی کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ طلال چودھری کا سینٹ میں خطاب، کہا دنیا سے توہین عدالت کا قانون ختم ہو چکا، کہیں بھی تنقید پر توہین کا نوٹس نہیں ملتا۔ سیاسی کارکنوں اور آئین بنانے والوں کو سزا دینے سے نہیں، آئین توڑنے والوں کو سزا دینے سے وقار بلند ہوتا ہے۔ فیصل سزواری بولے پارلیمنٹ سے سپریم کوئی ادارہ نہیں۔ فیصل وابڈہ اور مصطفیٰ کمال کراچی سے ہیں، ان کو توہین عدالت کے نوٹس جاری ہوئے۔ آئین میں منتخب نمائندوں کے حقوق کا بھی ذکر ہے۔ انفرادی اور مشترکہ عزتوں کو اچھالنے کا حق کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ توہین کس کس کی ہو سکتی ہے، سزا کیا ہو سکتی ہے، اس پر بھی ضابط اخلاق ہونا چاہیے۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے بھی شرکت کی۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کو کل مشہد میں روضہ امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے تہران پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی ہمراہ۔ شہباز شریف پاکستان کے عوام اور حکومت کی جانب سے اظہار تعزیت کریں گے۔ پاکستان چین کے ترقیاتی عمل میں مزید شامل ہونے کی امید رکھتا ہے۔ عوامی نقل و حرکت آسان بنانے کے لیے مزید پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ 5 چین سفارتی تعلقات کی 73ویں سالگرہ پر صدر آصف علی زرداری کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا ذوالفقار بھٹو نے قوم کو مشرق اور چین کی طرف دیکھنے کا کہا۔ سی پیک کے آغاز کے بعد سے گوادر بندرگاہ میں بہت سے ترقیاتی کام ہوئے۔ گوادر بندرگاہ ہمیشہ پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کرے گی۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آئی ایم ایف کی مشاورت سے تیار ہوگا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے وفاقی بجٹ کی تیاری پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ وفاقی حکومت کا بجٹ میں سخت معاشی پالیسی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ آئی ایم ایف نے گیس سیکٹر کے لیے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ گھریلو صارفین، تندور، فرٹیلائزر، سی این جی اور سیمنٹ سیکٹر کے لیے اگست سے گیس نرخوں میں اضافے کی تیاریاں۔
वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह को वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। एहसन इकबाल ने बैनुल-सूबाई वजारत का चार्ज छोड़ दिया। कराची में सिग्नल तोड़ने पर ट्रैफिक एहलकार का कमांडो एक्शन। गॉड की गाड़ी के बोनेट पर चढ़ गया। कार सवार ने फिर भी गाड़ी न रोकी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ताकुब के बाद कार रोकने में कामयाब हुए। बिजरी थाने में वाक़े का मुकदमा दर्ज करा दिया। भी जो DIB के कस्टमर्स होंगे और जनरली भी उनको जो है ये कियोस्क के ज़रिए बेसिकली हेल्थ की एक सर्विस है जो प्रिवेंशन पे मबनी है, वो प्रोवाइड की जाएगी। बी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से उठाया गया अहसन इकदाम। टेली हेल्थ सोल्यूशन समेत ऑन ग्राउंड मियारी हेल्थ सर्विसेज आसान। अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान। ARY के ग्रुप डायरेक्टर महबूब अब्दुर्रऊफ और दुबई इस्लामिक बैंक के सदर जुनैद अहमद ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दुबई इस्लामिक बैंक के सार्फिन डेबिट कार्ड दिखाकर मुख्तलिफ टेस्ट करवा सकेंगे। इज़ी शिफा के ऑनलाइन डॉक्टर्स की खिदमात बगैर किसी अपॉइंटमेंट हासिल की जा सकेंगी। जुनैद अहमद ने कहा उनका इदारा सेहतमंद पाकिस्तान प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में नुमाया किरदार अदा करेगा। ARY बी ग्लोबल बिजनेस इन्हांसमेंट इकोसिस्टम पूरी दुनिया में काम कर रहा है इस वक्त, और इस वक्त पाकिस्तान में हमारा जो मिशन है वो सेहतमंद पाकिस्तान का मिशन है, यानी एक्सेसिबल और अफोर्डेबल मेडिकल सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एडवांस लैब वालों के साथ और इजी शिफा के साथ जो है वो अलायंस किया है। ARY बी ग्लोबल और बदर एक्सपो सोल्यूशन के ताउन से कराची में 3 रोज़ा हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस। ARY बी ग्लोबल के स्टॉल पर इजी शिफा और एडवांस लैब से शहरी मुफ्त सेहत के सहूलत से मुतालिक मुस्तफीद हो सकेंगे। दुबई इस्लामिक बैंक के तमाम अकाउंट होल्डर्स भी इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। और पाक इंग्लैंड पहला T20 आज लीड्स में खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा।